الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء۔ ہم جو قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں یہ امام حفص رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ امام حفص کی یہ روایت صحابہ کرام تک دو واسطوں سے پہنچتی ہے۔ امام حفص نے روایت کی عاصم سے، عاصم نے روایت کی ابو عبد الرحمن سلمی سے، اور انہوں نے روایت کی صحابہ کرام سے، جن میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ہیں، اور انہوں نے روایت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شاید آپ کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوگی کہ ہمارے دور کے ایک میڈیا اسکالر امام حفص کی اس روایت کے علاوہ باقی جتنی قراءات ہیں ان سب کو قرآن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ اس سلسلے میں ان قراءات کے حوالے سے انہوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، ہم ان کا تجزیہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان صفحہ 29 اور 30 پر موطا امام مالک کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ یہ قرآن کریم 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے مستشرقین کے طریقے پر ان روایات کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے ایک ابن شہاب زہری کے حوالے سے ہے۔ آپ ان کا وہ شبہ سنیں، پھر ہم دلیل و برہان کی روشنی میں اس شبہ کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 31 پر ان روایات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام لیث نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ صفحہ 32 پر لکھتے ہیں یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے، لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے۔ یوں محترم سامعین، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قراءات کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں ابن شہاب زہری آتے ہیں۔ ابن شہاب زہری کی شخصیت کے حوالے سے ہم ایک مستقل نشست میں بات کریں گے، لیکن آج ہماری گفتگو ان کے اس دعوے کے حوالے سے ہوگی کہ ان روایات میں ابن شہاب زہری موجود ہے، لہذا یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ 7 احرف، 7 حرفوں والی روایت کو نقل کرنے کے بعد میڈیا اسکالر نے یہ دعویٰ کیا کہ ان روایات میں ابن شہاب زہری موجود ہیں، لہذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو 7 احرف کے حوالے سے 5 ایسی روایتیں اور 5 ایسی سندیں پیش کرتے ہیں جن میں 7 احرف 7 حروف کا تذکرہ بھی ہے اور ان میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1904 ملاحظہ ہو، جس میں سند یوں ہے حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن عبداللہ بن عیسی بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن جدہ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ساری کی ساری سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابی بن کعب نقل کرتے ہیں فقال لی یا ابی ارسل الی، میرے پاس فرشتہ آیا ہے ان اقرأ القرآن علی حرف، کہ آپ قرآن کو ایک حرف پر پڑھیں، فرددت الیہ ان ہون علی امتی، میں نے ان سے یہ کہا کہ میری امت پر نرمی کرو، آسانی کرو، فرد الی الثانیۃ اقرأہ علی حرفین، دوبارہ ان کو میرے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ 2 حرفوں پر پڑھو، فرددت الیہ ان ہون علی امتی، میں نے ان سے یہ کہا کہ میری امت پر اور آسانی کرو، فرد الی الثالثۃ اقرأہ علی 7 احرف، تیسری دفعہ انہیں میرے پاس بھیجا گیا اور یہ پیغام دیا کہ اقرأہ علی 7 احرف، آپ قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھیں۔ محترم سامعین، یہ روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 1904 ہے جس میں 7 احرف کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ اب آپ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1905 دیکھیں جس میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ میں اس کی سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی
شیبہ حدثنا محمد بن بشر حدثني اسماعیل بن ابی خالد حدثني عبد الله بن عیسیٰ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ اخبرني ابی بن کعب کہ مجھے ابی بن کعب نے یوں کہا، اور اس کے بعد آگے مذکور ہے وقتص الحدیث بمثل حدیث ابن نمیر، اس سے پہلے جو ابن نمیر کی روایت ذکر کی ہے انہوں نے بھی اسی روایت کو یوں بیان کیا۔ یوں مسلم شریف کی اس حدیث نمبر 1905 کی جو روایت ہے اس میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ موصوف میڈیا اسکالر کا یہ دعویٰ کہ صحاح میں یہ روایتیں جہاں جہاں ہیں وہاں ابن شہاب زہری موجود ہے، جبکہ مسلم شریف کی اس روایت میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ تیسرا حوالہ ملاحظہ ہو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1906 میں سبعت احرف کا تذکرہ موجود ہے، اور اس روایت کی سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی سند پڑھتا ہوں۔ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا غندر عن شعبہ وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن ابی لیلہ عن ابی بن کعب۔ حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں، ان تک یہ سند پہنچی اور اس پوری کی پوری سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ اس میں کیا موجود ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عند اضاط بنی غفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے علاقے میں تھے۔ قال فاتاہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیتے ہیں، ان اللہ یامرک، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں، ان تقرأ امتک القرآن علی سبعۃ احرف، کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 7 حروف پر پڑھے۔ تو یہاں بھی سبعۃ احرف کا ذکر موجود ہے، اور اس صحیح مسلم کی روایت نمبر 1906 میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ واضح ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1478 اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 940 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس میں ابن شہاب زہری نہیں ہے، جبکہ موصوف میڈیا اسکالر نے کہا کہ صحاح میں یہ روایتیں جہاں ہیں وہاں ابن شہاب زہری موجود ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی ڈس انفارمیشن ہے اور کتنا بڑا علمی دھوکہ ہے۔ چوتھی سند ملاحظہ ہو جس میں سبعۃ احرف کا تذکرہ ہے اور اس میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1477 میں ہے۔ اس کی سند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا حمام بن یحییٰ عن قتادہ عن یحییٰ بن یعمر عن سلیمان بن سرد الخزاعی عن ابی بن کعب۔ ابی بن کعب صحابی ہیں، یہاں تک سند پہنچ گئی، اور اس پوری کی پوری سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ اس کے آخر میں بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 حروف پر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ روایت صحیح ہے، اور موصوف میڈیا اسکالر کے ممدوح عالم جناب البانی صاحب نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب اسی حدیث کی سند نمبر 5 ملاحظہ ہو جس میں سبعۃ احرف کا تذکرہ ہے، اور اس روایت کی سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ اخبرنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحییٰ عن حمید عن انس عن ابی، سیدنا انس سیدنا ابی یہ صحابی ہیں، اور اس پوری کی پوری سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے، اور اس کے آخر میں بھی سبعۃ احرف 7 حروف کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 941 ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، اور موصوف میڈیا اسکالر کے ممدوح عالم جناب البانی صاحب نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یوں محترم سامعین، موصوف میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے نہج پر اس روایت سبعۃ احرف کے بارے میں جو اعتراض اٹھایا تھا کہ اس کی صحاح کی سندوں میں ابن شہاب زہری موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے سبعۃ احرف کی ایک اور روایت پڑھی جس میں 5 سندیں ذکر کی، اور ان میں ابن شہاب زہری کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ موصوف میڈیا اسکالر کے اس اعتراض میں کتنا علمی وزن ہے۔ نیز ملاحظہ فرمائیں کہ موصوف میڈیا اسکالر نے اس قدر کمزور بات کی بنیاد پر قرآن کریم کی بقیہ قراءات کا انکار کر دیا۔ سبعۃ احرف کی ایک روایت کی 5 سندوں کے ذکر کرنے کے بعد جن میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے، اب میں آپ کے سامنے ایک روایت جس کے الفاظ یوں ہیں، ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، آیت
سنن ترمذی حدیث نمبر 2944 میں موجود ہے۔ اس کی سند میں بھی ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی سند پڑھتا ہوں۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شیبان عن عاصم عن زر بن حبیش عن ابی بن کعب۔ ابی بن کعب صحابی ہیں، اور اس پوری کی پوری سند میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہیں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا ان القرآن انزل علی 7 احرف، قرآن کریم 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت حسن صحیح کے درجے کی ہے۔ یوں مجموعی طور پر آپ نے اندازہ فرمایا دلیل و برہان کی روشنی میں موصوف میڈیا اسکالر کے اس دعوے میں کتنا علمی وزن ہے اور موصوف میڈیا اسکالر کا علم کس قدر سطحی ہے۔ یہاں ہم موصوف میڈیا اسکالر سے 2 سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کو یہ روایت اور اس کی سندیں معلوم تھیں جن میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تھی تو اس کم علمی کے ہوتے ہوئے کس نے آپ کو فیصل بنایا تھا کہ آپ آ کر یہ فیصلہ کریں کہ فلاں قراءت قرآن ہے اور اس کے علاوہ جو قراءات ہیں وہ قرآن نہیں ہے؟ عربی زبان کا محاورہ ہے رحم اللہ امرأن عرف قدر نفسہ، اللہ تعالیٰ رحم کریں اس شخص پر جو اپنی حیثیت کو جان لے۔ کاش کہ آپ بھی قرآن کریم کے بارے میں اتنے بڑے بڑے بول بولنے سے پہلے اپنا علمی قد کاٹ ناپ تو لیتے۔ دوسری بات، اگر آپ کو یہ روایات اور ان کی یہ سندیں معلوم تھیں تو پھر ان چیزوں کو اپنے قارئین سے چھپانا کیا یہ علمی خیانت نہیں ہے؟ یوں آپ کے فالوورز، آپ کے قارئین آپ سے 2 حرفی جواب کے منتظر ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا آپ کی اس ریسرچ سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ دینی علم کے حوالے سے آپ کی معلومات بڑی سطحی نوعیت کی ہیں؟ دوسری طرف دنیاوی علم کے حوالے سے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا اور پھر آپ کو مصنف بننے کا شوق پیدا ہوا، جبکہ آپ نے تحقیق و ریسرچ کے حوالے سے کوئی پروفیشنل تعلیم حاصل نہیں کی، جس کا نتیجہ آج آپ کے سامعین و قارئین کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی کمزور، غیر مدلل اور سطحی معلومات پر مشتمل گفتگو اور تحریرات انہیں پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے بقول شاید آپ کی حیثیت اس مصنف کی ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا پڑھے کم لکھے زیادہ۔ الغرض 17 سال لگا کر آپ نے جو کتاب میزان لکھی اس کے صفحہ 31 کی چند سطروں کی یہ علمی کم مائیگی، سطحیت اور غیر مدلل گفتگو سے ان کی تحقیق اور ریسرچ کا معیار سب کے سامنے آشکارا ہو گیا۔ نتیجتاً ان کے فالوورز، ان کے قارئین، ان کے سامعین بجا طور پر سوال کرتے ہیں کہ احادیث شریفہ کے ان اوریجنل سورسز تک ہماری تو رسائی نہیں تھی، ہم نے آپ پر اعتماد کیا تھا لیکن دلیل و برہان نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، یوں آپ نے ہمارے اعتماد کو کیا ٹھیس نہیں پہنچائی؟ نیز کیا یہ علمی خیانت نہیں ہے کہ آپ نے صحاح کی ایک روایت ذکر کی جس میں ابن شہاب زہری موجود ہے اور اس پر آپ نے اعتراض کر دیا، جبکہ دوسری روایتیں صحاح میں موجود ہیں جن میں 7 احرف 7 حروف کا تذکرہ بھی ہے اور ان میں ابن شہاب زہری موجود نہیں ہے۔ آپ نے ان احادیث کو اور ان کی سندوں کو ہم سے چھپا کر علمی خیانت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خیانتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون